روحانی استاد چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ میرے پیارے ناظرین، روحانی استاد چینل کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں عمر فاروق اظہری، اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے معلوم کریں کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے یا پھر مرض ہے یا پھر کوئی اثرات۔ اکثر جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں یا آپ کو محسوس ہوتا ہے مجھ پر کسی نے جادو ٹونا کرا دیا ہے یا پھر مجھ پر کوئی اثرات ہے، تو دوستو ایسے میں کسی عامل کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس عامل سے رجوع کر رہے ہیں، جس عامل کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو صحیح انفارمیشن دے۔ ایسے میں بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب عامل کے پاس آپ پہنچتے ہیں تو آپ کا خیال یہ رہتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ اسی شبہ پر جب آپ عامل کے پاس پہنچتے ہیں تو آج کل کے کچھ ایسے بھی عامل ہیں جو پیسہ ایٹھنے کے چکر میں اسی شک کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ مثلا آپ یہ سوچ کر گئے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا یا میرا دشمن ہے، جب آپ پہنچتے ہیں اس عامل کے پاس تو وہ عامل اسی شک کو حقیقت میں بدل دیتا ہے کہ صحیح معنی میں آپ پر جادو ہے، کیونکہ وہ عامل جان چکا ہے کہ اس کا جو وہم ہے اس وہم کو حقیقت میں بدل دیا جائے۔ تو دوستو، میں آپ کے لیے بہت ہی خاص تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ ایک عامل ہے تو بھی آپ کے لیے مفید ہے یہ ویڈیو، اگر آپ ایک نارمل آدمی ہیں تو بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، تاکہ آپ خود تشخیص کر پائیں، خود آپ پہچان کر پائیں کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے یا پھر اثرات ہے یا پھر کوئی جسمانی مرض ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس مریض کا بھی مرض معلوم کرنا چاہتے ہیں ان کا پہنا ہوا کپڑا چاہیے، جو کہ کم از کم 3 دن کا ہونا چاہیے، یعنی جو بھی کپڑا لیں آپ 3 دن کا پہنا ہوا ہو۔ اگر لیڈیز مریض ہے تو ان کا دوپٹہ لے لیں، اگر کوئی جینس مریض ہے تو اس کا بنیان استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ لے لیں تو لینے کے بعد اس کی لمبائی ناپ لیں کہ کتنی لمبائی ہے۔ لمبائی ناپنے کے بعد آپ اسی کپڑے میں جو مریض کا پہنا ہوا کپڑا ہے اس میں سب سے پہلے درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد آپ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو جو پڑھنا ہے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ایک عزیمت دی ہوئی ہے، یہ عزیمت آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عزیمت یہ ہے: می خانم بر جامہ فلا بن فلا۔ فلا بن فلا کی جگہ میں آپ مریض کا نام لیں اور مریض کی والدہ کا نام لیں، پھر آپ یہ پڑھیں: جہت آ کے سبب آزار، پھر مریض کا نام، مریض کی والدہ کا نام، بری جامہ ظاہر گردد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا وتوابا قیاما یتخذ صاحبہ ولا ولدا ولم یکن لہ من الذل ولیًا وکبرہ تکبیرا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ 3 مرتبہ درود شریف، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اس کے بعد یہ عزیمت 3 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اسی کپڑے میں دم کریں۔ دوستو، کپڑے میں جیسے ہی دم کریں، دم کرنے کے بعد اس کپڑے کو سر سے لے کر جہاں سے بال اگا ہے یعنی پیشانی سے لے کر ناف تک دونوں طرف زور زور سے ملیں، پھر اس کپڑے کو ناپیں۔ اگر کپڑا 1 انگلی کم ہو جائے تو یہ سمجھے کہ مریض پر کوئی اثرات کا مسئلہ ہے، مثلا کوئی دیو ہے یا کوئی خبیث ہے یا کوئی چڑیل ہے۔ اگر 2 انگلی کم ہو جائے تو کوئی پری کا اثر ہے اس پر۔ ایسے ہی اگر 3 انگلی کم ہو جائے تو مریض پر کسی نے جادو ٹونا ٹوٹکا یا کوئی حاسدین ہے جو بہت ہی زیادہ حسد رکھتا ہے۔ یہ تو ہو گیا، یہ کپڑا بڑھ جاتا ہے تو بھی آپ یہ سمجھیں کہ اس پر کسی نے کچھ اثراتی معاملہ یا کوئی ایسا چیز چھوڑ دیا ہے جو کہ ان کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر اپنی جگہ قائم رہے یعنی نہ بڑھے نہ گھٹے تو سمجھے کہ مریض کو کوئی جسمانی مرض ہے جس کے لیے علاج ضروری ہے۔ اس طریقے سے آپ مریض کی مرض تشخیص کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ خود جانتے ہیں جب تک کسی بھی مرض کی اچھی طریقے سے شناخت نہ ہو جائے تب تک آپ مکمل طریقے سے علاج نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے جو عاملین اچھی طریقے سے تشخیص نہیں کرتے ہیں مرض کی اور اس سے پہلے ہی علاج شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس عمل کو آزمائیں اور انشاءاللہ تعالی بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس ویڈیو کو خاص طور سے جو لوگ سحر زدہ ہے یا آصف زدہ ہے یا پھر کوئی ایسی اوپری مسائل میں پریشان ہے
تو آپ ان تک ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل کے نئے مہمان ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ایسے ہی تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے روحانی استاد کو سپورٹ کریں۔ اب روحانی استاد کو دے اجازت، اب اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔